أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انڈیویجول سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی انڈیویجول سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس سے بہت سے مرد اور عورتیں بنا دیے اس جوڑے سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے اسپیشل ہیں. اس کو اوپن چھوڑا ہے، وہ نفس واحدۃ، وہ آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کوئی اور انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک سیل سے انسان کو پیدا کیا ہے. ہم میں سے ہر انڈیویجول بھی ایک سیل سے اس کی تخلیق کا آغاز ہوا ہے نا. آدھا سیل ماں کی طرف سے آیا، آدھا سیل باپ کی طرف سے آیا. جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح. اور پھر ایک سیل بنا اور اس سیل سے پھر وہ اربوں سیل بن گئے. یعنی 50 ٹریلین تک سیل ہیں ایک انسان کے جسم کے اندر. لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ آدھا سیل ماں کی طرف سے، آدھا باپ کی طرف سے، ایک سیل بن گیا اور پھر اس سے تخلیق کا آغاز ہوا. ایک رائے یہ ہے مستقل کہ انسان، نوع انسانی کی تخلیق جو ہے وہ بھی وہ ایک سیل سے ہوئی ہے. تو وہ پورا ایک سیل جو ہے وہ بھی ایک انڈیویجول ہے، اس کی گنجائش میں رکھی گئی ہے. دو آراء میں سے جو ایک رائے عام جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی رائے ہے، وہ نہ قرآن مجید میں واضح طور پر آئی ہے اور نہ ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور وہ ببلک اوپینین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی، اس کو پانی کے ساتھ گوندا اور انسان کا پتلا بنایا اور اس میں پھونک ماری اور آدم علیہ السلام بن گئے. یہ ایک رائے ہے. اب چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو لہذا اس کی ہمارے اوپر ماننے کی وہ بائنڈنگ جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری رائے کیا ہے کہ ایک سیل سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا. دیکھیں نا، ایک شخص کسی جگہ پر زمین کھود رہا ہے، آپ گزرتے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. میں زمین کھود رہا ہوں، میں مٹی نکال رہا ہوں، میں مکان کی بنیادیں رکھ رہا ہوں، یا سیدھا سا جواب ہے کہ میں مکان بنا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے جتنے بھی مراحل جن میں سے انسان کو گزارا، تو ان میں اصل مقصود کیا تھا؟ انسان کا بنانا. پھر جب انسان بن گیا، ان انسانوں میں سے بھی اگر آپ غور کریں تو انسانوں کے اندر ایک خاص پروسیس ہے کہ انڈیویجول جو بہترین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یعنی کوئی شخص ایز این انڈیویجول اللہ کی بندگی کی کس کلائمیکس کو ٹچ کر سکتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کا کل بھی ذکر ہوا تھا کہ کوئی ایسی چیز جو انہیں پسند ہو اور ان کے رب نے مانگی ہو اور انہوں نے پسو پیش کیا ہو یا پوچھا ہو کہ کیوں. ذرا غور تو کیجیے نا، 80 سال کے ہو گئے، اولاد نہیں. 80 سال کی عمر میں دعا کی کہ یا اللہ بیٹا ہی دے دے. 86 سال کی عمر میں بیٹا مل گیا. اب تصور کیجئے، کبھی سوچئے کہ کتنا پیار کرتے ہوں گے اسماعیل علیہ السلام سے، کتنے گھنٹے اس کو گود میں اٹھا کے رکھتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کا منہ چومتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں پتر ایسے چھڑتے ہو تو چل. تو ماں اور بیٹے کو چھوڑا اور یوں منہ موڑ کے چلے گئے. پیچھے سے حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کتنے چلے ہو؟ کہا کہ اللہ کا حکم. یہ ہوتی ہے بندگی. اور جب بچہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، یہ بھی ایک خاص چیز ہے کہ دکاندار کا بیٹا دکاندار ہوتا تھا، لوہار کا بیٹا لوہار ہوتا تھا، ترخان کا بیٹا ترخان ہوتا تھا، معمار کا بیٹا جو ہے وہ معمار ہوتا تھا. اب تو کیا ہے کہ لوہار کا بیٹا لوہار نہیں ہے، اس لیے کہ لوہار اب میکینیکل انجینئر ہو گیا نا. اب وہ صنعت لے کے آئے گا تب وہ کام کر سکے گا نا. تو جب وہ باپ کا بیٹا جو ہے وہ ہاتھ بٹاتا تھا، دکاندار کا بیٹا دکاندار، جب بیٹا جوان ہو گیا، دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا اس نے ساتھ باپ کے، تو باپ ریلیکس ہو جاتا ہے
کہ پتر تو کھول دکان میں آنا ذرا تھوڑا جا آرام کر لو. دوپہر ہو گئی، پتر تو بیٹھ اتنے میں ذرا کر تھوڑا جا لمحہ پہ آوا. پھر شام ہو گئی، پتر تو رات میں دکان بند کر کے آ جائیں، میں چلنا پھر کر، اج میں فلانے پاسے بھی جانا. جب یہ بیٹا اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتا ہے تو پھر بوڑھے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے کہ اس کو میرے راستے میں ذبح کر دو. اور پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ میاں یہ لینا سے تو دیتا کیوں سے، ہاری تو ریج بھی لتی میری. یہ ہوتے نا، یہ ہمارے سوالات ہوتے ہیں نا، کیوں نہیں پوچھا، چلا دی چھری. تو انسانیت کا کلائمیکس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ایز این انڈیویجول. اور ایک اجتماعیت بنانا، وہ جو پروسیس آج ہم نے آغاز میں پڑھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام جیسے کئی قرآن مجید کے ذریعے سے پروڈیوس کر لیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے نظام کو قائم کر کے دکھا دیا. تو اب اصل میں وہ انسان جو ہے وہ کلائمیکس کو پہنچا ہے کہ جو مطلوب تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو حدیث جس کو محدثین تو ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن صوفیہ بھی اس کو مانتے ہیں، اور بہرحال وہ ہے بھی حقیقت، کہ جیسے میں نے کہا نا کہ زمین کھودی کس کی کھود رہا ہے، کس کے لیے؟ مکان بنانے کے لیے. تو مکان کون ہے، کون سا کہلائے گا؟ جب وہ سارے معمار، پینٹ کرنے والے، دوسرے تیسرے سب نکل کے جب باہر ہو جاتے ہیں تب وہ مکان مکمل شمار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے تخلیق کے سفر میں آسمان بنائے، زمینیں بنائی، اور پانی بنایا، بارش بنائی، پودے اگائے، جانور بنائے. الٹیمیٹلی کیا بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے تھے. اس پر وہ شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا، گل ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. تو یہاں جو ذکر ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ایک انڈیویجول سے، ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے. پہلے کیوں نہیں کہا؟ یعنی اگر اس سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہیں تو پہلے کیوں نہیں کہہ دیا کہ الذی خلقکم من رجل واحد؟ یعنی کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے، کہ کہا نفس واحدۃ، اور پھر بعد میں کہہ دیا کہ اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے. واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو، والارحام، اور رحمی رشتوں کا پاس کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گمراہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر اندیشہ ہو تمہیں کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی یتامہ، یتیم عورتوں میں، یتیم بچیوں میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی ایک یتیم بچی جو آپ کی محرم نہیں ہے لیکن آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں اور اس کا مال بھی ہے، تو ایک طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ اسی سے شادی کر لیں گے تو وہ جائز تو ہوگا اگر وہ محرم نہیں ہے. اگر تو اپنی بھتیجی یا بھانجی ہے پھر تو شادی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر آپ اس کا دفاع کون کرے گا؟ یعنی اگر آپ اس کی شادی نہیں کرتے اور اس کی شادی کسی اور سے آپ کرواتے ہیں تو جب بھی اس پر کوئی تکلیف آئے گی تو آپ اس کے وارث بنیں گے اور اس کے پرسان حال بنیں گے. لیکن اگر آپ نے خود ہی اسی شادی کر لی ہے یتیم بچی کے ساتھ تو پھر آپ جو مرضی اس پر زیادتی کریں گویا آپ کا ہاتھ بالکل کھل جائے گا. اس سے اصل میں منع کیا گیا ہے کہ یتیم بچیوں سے شادی کرنے کی بجائے باقی عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو. مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار. فإن خفتم اللہ تعدلوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک پر اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا
لونڈیوں سے شادی کر لو، ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی سے بچ جاؤ، وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، اور اگر وہ خوشی سے اپنے مہر کا کچھ حصہ تمہیں چھوڑ دیں تو پھر تم اسے کھاؤ بے کھٹ کے۔ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، اور مت دو کم عقلوں کو ان کے مال، یعنی یتیم ہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے، سمجھدار نہیں ہوئے، سینسز میں نہیں ہیں، تو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگران بنایا ہے۔ التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم، ان کو کھلاؤ اور پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کرو، یعنی ان کو سمجھاؤ۔ وابتلوا الیتامی حتی بلغوا النکاح، اور جانچتے پرکھتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فإن آنستم منہم رشدا، پھر اگر تم پاؤ ان کے اندر عقل کی پختگی، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تاکلوہا اسرافا وبدارا، اور فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی ان کے مال کو ختم نہ کرو۔ ان یکبروا، کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ ومن کانا غنیا، جو کوئی تم میں سے غنی ہو، فلیستعفف، تو اسے چاہیے کہ ان کے مال کو ہاتھ لگانے سے بچے۔ ومن کانا فقیرا، ہاں جو خود غریب ہو، فلیاکل بالمعروف، تو اچھے طریقے سے، معقول طریقے سے اس میں سے کھا سکتا ہے، یعنی کسی یتیم بچے کے کاروبار کو مینیج کر رہا ہے تو اس کو مینیج کرنے کی وہ جو تنخواہ ہے وہ اس میں سے نکال سکتا ہے، یا جو بھی اس کی مینجمنٹ کا مانگ کر رہا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنایا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب بڑی میریکلس آیات آ رہی ہیں، وراثت کا قانون۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین اور عزیز و اقارب چھوڑ کر مریں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ کر مرے والدین یا عزیز و اقارب، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ نصیباً مفروضہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی اس میں سے حصہ دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے معقول بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو ترکہ تقسیم کر رہے ہیں کہ اگر وہ چھوڑتے اپنے پیچھے ضعیف کمزور بچے، خافوا علیہم، تو ان کو ان کے بارے میں کیسے کے اندیشے ہوتے۔ فلیتقوا اللہ، تو چاہیے وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور ٹھیک ٹھیک بات کہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یقیناً وہ لوگ کہ جو ناانصافی کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کا، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ فإن کن نساء فوق اثنتین، اور اگر ہوں دو سے زیادہ صرف لڑکیاں ہی، فلہن ثلثا ما ترک، تو ترکے میں سے ان کے 2/3 حصے ہوں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کو باپ کی وراثت کا آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور دونوں ماں باپوں کو، والدین کو یعنی مرنے والے کے ماں باپ کو، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، چھٹا حصہ ملے گا ہر ایک کو، ماں کو بھی باپ کو بھی، مما ترکا، ترکے میں سے، ان کان لہو ولد، اگر مرنے والا صاحب اولاد ہے، اس کا کوئی بیٹا ہو۔ فإن لم یکن لہ ولد، اور اگر وہ بے اولاد ہے، وورثہ ابواہ، تو اس کا سارا ترکہ اس کے والدین کو چلا جائے گا۔ فلأمہ الثلث، ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، یعنی
اس کے 3 حصے ہوں گے، 2 باپ کو ملیں گے، 1 ماں کو ملے گا۔ وہ جو کل میں نے بات آپ سے کہی تھی کہ بنیادی طور پر وہ کڑوی گولی آپ نگل لیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں، تو یہ سارے مسائل جو ہیں آپ کے سمجھ میں آئیں گے، ورنہ بار بار کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی، یہ ڈسکرمنیشن ہو گئی۔ تو جو اللہ نے بنایا ہے اسے معلوم ہے، اور اسی کے مطابق سارے احکام ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتے چلے جائیں گے، اور اسی کے مطابق یہ سب جو ہے جو تقسیم ہو رہی ہے ترقی کی، وہ بھی اس کے مطابق۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیت یوصی بها أو دین، وصیت کی کمپلائنس اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، یعنی ایک ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے نا کہ لو جی بچیاں نے ضرورت ہے مال دی، بڑے جڑے کھا ڈا بیٹھے انہوں نے مال دی کی ضرورت ہے۔ اب یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ ضرورت ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ یا تمہارے بچے، لا تدرون، یو ڈونٹ نو، ایہم اقرب لکم نفعا، نفع کے اعتبار سے تمہارے قریب زیادہ کون ہے، who is more paying for you، فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مریں اس میں سے تمہارا چھٹا حصہ ہوگا، إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کا کوئی بیٹا نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہیں ان کی وراثت میں سے چوتھا حصہ ملے گا، من بعد وصیت یوصین بها أو دین، وصیت کی کمپلائنس اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تم بے اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تم صاحب اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر ان کا 8واں حصہ ہوگا تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت توصون بها أو دین، کہ وصیت کی کمپلائنس اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر کوئی مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے، ایسا بے اولاد ہے کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو، یا ایسی ہی کوئی عورت ہو، او امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ایک عورت کے جس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ تیسرے حصے میں سب مل کر لیں گے، یعنی بہن بھائی اس کے، من بعد وصیت یوصى بها أو دین، وصیت کی کمپلائنس اور قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، بشرطے کہ یہ وصیت ضرر رساں نہ ہو۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو اللہ تعالیٰ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو کراس کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کن توہین آمیز عذاب ہوگا، ہیوملیٹنگ۔ وَاللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہ لے کر آؤ، فإن شہدوا، اور پھر اگر وہ گواہی دے دیں 4 گواہ، فامسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھروں میں قید کرو، حتی یتوفاہن الموت، موت تک، یعنی عمر قید گھر کے اندر، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکال دے۔ واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو 2 مرد ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے، تو ان دونوں کو سزا دو، اذیت دو۔ فإن تابا، اگر وہ تائب ہو جائیں، یعنی جسمانی سزا دو، اگر وہ تائب ہو جائیں، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔
ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت، بڑی اہم آیت، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے، کوئی اور اس پر لازم نہیں کر سکتا، وہ خود کہے کہ میرے اوپر لازم ہے، وہ بادشاہ ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے ذمے لی ہے، للذین یعملون السوء بجہالۃ، جہالت جو ہے یہ عربی کی دو ایکسپریشن کی ضد ہے، عالم کی بھی ضد جاہل ہے اور عاقل کی بھی ضد جاہل ہے۔ عاقل سینسیبل، جو اپنے سینسز میں رہتا ہے، جاہل اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ جذباتی، اکھڑ، اور عالم جاننے والا، اور پھر جاہل کیا ہوگا؟ ان پڑھ، بے علم۔ تو جو کوئی برائی کرے لا علمی میں یا جذبات میں آ کر، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور کوئی توبہ نہیں ہے ان کی جو برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آتی ہے، قالا، تو کہتا ہے، انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی بھی توبہ نہیں ہے کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے تکلیف دینے والا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث بنا لو، یعنی باپ کی منکوحہ اس کو وراثت میں لے لینا، اپنی بیوی بنا لینا، یہ حرکت کر دیتے تھے، لیکن یہ بڑی وہاں مقبوض اور ناپسندہ حرکت سمجھی جاتی تھی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ ہی ان پر دباؤ ڈالو اس غرض سے کہ تم ہڑپ کر جاؤ اس کا کچھ حصہ جو تم نے انہیں عطا کیا ہے بصورت میراث یا بصورت مہر، یعنی مرنے والے باپ نے اس کو مہر دیا تھا، یا مر گئی تو اس کی میراث ہے، اب جو اس کے بیٹے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ اس سے وہ مہر بھی واپس لے لیا جائے، کہ باپ تو مر گیا، مہر واپس کرے۔ جس طرح طلاق کے موقع پر، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اب مہر واپس کرنا، حالانکہ طلاق کے موقع پر بھی مہر واپس کرنا دین میں ضروری نہیں بلکہ حرام ہے، اور موت کے موقع پر بھی حرام ہے، لیکن بہرحال یہ زبردستیاں بھی ہوتی تھیں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور مت دباؤ ڈالو ان پر، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اس میں ایکسیپشن کیا ہے کہ کوئی عورت صریح بدکاری کا ارتکاب کرے اور اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اس سے مہر بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کو میراث سے بھی آگ کیا جا سکتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، یعنی تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں، فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو کیا جب تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بہت بڑا خیر پیدا رکھے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ریپلیس کرنا چاہو اپنی بیوی کو کسی دوسری بیوی سے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پھر بھی اس سے کچھ واپس نہ لو۔ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، یہ واپس ہونے والی چیز نہیں ہے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو کیا تم کوئی بہتان لگا کر اور صریح زیادتی کر کے اس سے یہ مال ہتھیانا چاہتے ہو؟ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، بھلا تم اس سے کیسے لے سکتے ہو وہ مال؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ یکجان ہو چکے ہو، یعنی تمہارا فزیکل ریلیشن قائم ہو چکا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، اور وہ عورتیں جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو تم نکاح نہ کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو ہو چکا سو ہو چکا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے
اور ایک قابل نفرت کام ہے۔ نکاح مقت اس کو کہتے تھے لیکن بالفعل وہ کر لیتے تھے یہ حرکت۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، حرام کر دی گئی ہیں نکاح کرنے کے لیے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاع، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم، اور تمہاری ساسیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یعنی تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں، ان بیویوں کی جن کے ساتھ تمہارا جسمانی تعلق قائم ہوا ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تمہارا ان کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، یعنی تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، تم نے کسی کو متمنا بنایا ہو تو اس کی بیوی جو ہے وہ تم پر حرام نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا کرو، الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء، یہاں ایک بات نوٹ کیجیے گا کہ یہاں 5واں پارہ شروع ہو گیا، آیت ختم ہوگی آیت نمبر 23 پر، آیت تو ختم ہوئی لیکن اوپر لکھا ہوا ہے لا، جملہ مکمل نہیں ہے، یعنی وہی جو حرمت علیکم تم پر حرام کی گئی ہیں وہ جملہ ابھی جاری ہے۔ والمحصنات من النساء، اور اسی طرح حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، یعنی جو بھی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ حرام ہے جب تک وہ نکاح میں ہے۔ اس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے تمہاری ملک یمین تمہاری لونڈیوں کے، یعنی جنگ میں جو عورتیں آئی ہیں اور وہ لونڈیاں بن گئی ہیں، وہ ظاہر ہے کسی کے نکاح میں ہوگی، تو ایز لانگ ایز وہ لونڈیاں ہیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہیں ان سے نکاح کرنا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کی پابندی لازم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنا مال خرچ کر کے انہیں مہر ادا کر کے انہیں اپنے نکاح میں لاؤ، محسنین غیر مسافحین، قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ صرف بدکاری کرنے کے لیے۔ فمستمتعتم به منہن، پھر جس سے بھی تم ان میں سے لطف اٹھاؤ، فآتوہن اجورہن، تو ان کے مہر ادا کرو، فریضتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض سمجھ کر۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ تم باہمی رضامندی سے کوئی سمجھوتا طے پائے جائے تو پھر اس میں تم کوئی جمع تفریق کر سکتے ہو، مراد یہ ہے من بعد الفریضہ، مہر باندھ لینے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی تم میں سے وسعت قدرت نہ رکھتا ہو کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کا، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم، تو پھر تمہاری لونڈیوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے، من فتیاتکم المؤمنات، لیکن مومن لونڈیوں سے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کا حال معلوم ہے، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، لیکن لونڈی سے نکاح اس کے مالک کی اجازت سے ہوگا۔
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کو بھی تم ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے سے، محصنات غیر مصافحات، وہ پابندی پھر لگا دی کہ ان کو قید نکاح میں لانے کے لیے نکاح کرو، نہ کہ صرف مزے لینے کے لیے۔ ولا متخذان اخدان، اور نہ چوری چھپے ان سے کوئی دوستی کرنے کے لیے۔ فیضا احسن، پھر جب وہ قید میں محفوظ ہو جائیں قید نکاح میں، فین اتینا بفاحشۃ، اور پھر وہ لونڈیاں کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں نکاح میں آنے کے بعد، فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو ان کی سزا جو آزاد عورتیں ہیں ان سے نصف ہوگی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ جو رعایت ہے لونڈیوں سے نکاح کرنے کی، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو ڈر ہو وہ کہ وہ کہیں بدکاری میں ملوث نہ ہو جائے۔ وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔